بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ بیتی کا سلسلہ جاری ہے کہ کس طرح ایک افیسر میس یا ڈیلا جیل تک پہنچا۔ تو بتایا جا رہا تھا کہ نائک عصمت اللہ اور ملک جان کو کرنل نجم الحسن ملک نے یونٹ سے فارغ کر دیا اس جرم کے اوپر کہ یہ یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ مت لگاؤ، اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ۔ یہی سارے مسلمان فوج کا ہمیشہ تاریخ کے اندر اسلامی فوج کا یہی نعرہ رہا ہے۔ تو بہرحال یونٹ سے وہ فارغ کر دیے گئے اور میرے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ وہاں ایک دفعہ خود ہی کرنل نجم الحسن نے ملایا مجھے اپنے آفس میں اور اسی موضوع کے اوپر گفتگو شروع کر دی۔ تو میں نے اپنے دلائل دیے کہ دیکھیں سر، یہ کہاں سے آپ نعرہ لے کے آ گئے ہیں؟ اس سے پہلے تو کتنی اسلامی فوجیں گزری ہیں، نبی علیہ السلام سے بھی پہلے جو انبیاء گزرے ہیں جنگیں لڑتے رہے ہیں، داؤد علیہ السلام جنگیں لڑتے رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام جنگیں لڑتے رہے ہیں، تو کبھی کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کا نعرہ لگایا ہے مدد کے لیے؟ بتائیے، کوئی ثابت کریں، موسیٰ علیہ السلام سے ثابت کریں اور ابراہیم علیہ السلام سے ثابت کریں، اسحاق علیہ السلام سے ثابت کریں، کسی سے تو ثابت کریں نا، کہیں سے کوئی علمی چیز لے کے آئیں۔ تو یا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کتنی جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے، خالد بن ولید نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اور پورا دور گزر گیا مسلمانوں کا، کیسر و کسریٰ کے 2 بڑے بلاک ڈھیر کر دیے گئے، تو کہیں کوئی یا علی مدد کا نعرہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہاں سے لے کے آ گئے دم دم علی علی صبح پی ٹی پریڈ کے اندر؟ تو کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیں بریگیڈ کمانڈر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ 46 ایک بریگیڈ وہاں جس کے انڈر ہماری یونٹ تھی، بریگیڈیئر معین الدین چشتی، وہ بھی چشتی صاحب تھے، ان کے پاس لے کے گئے۔ تو انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو میں نے یہی معنی عقیدے کی باتیں کہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بھائی میں آپ کو زیادہ تو نہیں جانتا ہوں، لیکن ابھی یہ جو چند مہینے ہوئے ہیں یہاں جو واسطہ پڑا ہے تو آپ کو میں ایک بہترین پروفیشنل افسر سمجھتا ہوں، بڑا جوش اور جذبہ ہے آپ کے اندر اور کیریئر افسر ہیں بڑے، تو لیکن جہاں تک ایمان عقیدے کا معاملہ ہے وہ آپ کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں بھی ہم جب مجھے تو پوری طرح معلوم ہے اس بات کو کہ جب صبح کی پی ٹی پریڈ ہم کیا کرتے تھے وہاں تو بریگیڈیئر صاحب کے بنگلے کے بالکل پیچھے سے گزرتے تھے اور وہاں تھوڑا جوش دکھانے کے لیے زیادہ ہی زور سے نعرہ لگایا جاتا تھا، دم دم علی علی یا علی یا علی۔ تو آپ نے کبھی ایک دن بھی اس کا نوٹس نہیں لیا ہے یا کبھی نے کہا یہ کیا کرتے ہو بھائی، یہ تو شرک ہے، کبھی آپ نے کہا اس پر؟ اور یہ جو ہے نا شرکیہ نعرہ ہے، اور یہ اگر نعرہ آپ ختم کر دیں اور توحید کا نعرہ لگائیں تو آپ پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ اس انداز سے میں نے ان کے سامنے یہ ایک گفتگو رکھی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا لکھ کے دوں گا، اللہ نے لکھ کے دے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اپنے مومن اور مخلص بندوں سے کہ وہ دنیا کی خلافت ان کو عطا فرمائے گا اگر وہ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، آپ کو کیا شک ہے اس پر؟ تو ایک ہمارے اس وقت ہمارے کزن کے دوست کیپٹن طارق بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی وہاں اس کے اے ڈی سی تھے میرے خیال میں، وہ بھی سن رہے تھے یہ باتیں ساری۔ اور پھر باہر چلے گئے بریگیڈیئر صاحب اور کرنل نجم الحسن کو بھی کہتے ہیں کہ ذرا باہر آئیں۔ باہر گئے اور باہر جانے کے بعد آپس میں انہوں نے کیا گفتگو کی وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے عمل کیا اس سے میں محسوس کر سکتا تھا کہ کیا انہوں نے گفتگو کی ہوگی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کرنل صاحب چلیں جی ایسے صاحب چلتے ہیں۔ ہم وہاں سے باہر نکلے کرنل صاحب کی جیپ میں، تو کرنل صاحب راستے میں کہتے ہیں کہ وہ لیفٹیننٹ زاہد بھی تو سی ایم ایچ میں ہیں، ان کو نہ ملائیں۔ تو دوسرے افیسر کہتے ہیں 1-2 افسر سے ساتھ اور شاید ایک جی سی او بھی تھا، تو وہ کہتے ہیں ہاں سر ملنے کافی عرصہ ہو گیا، ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تم سے جا کے مل لیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے میں تو بالکل یہی سمجھ رہا تھا کہ جس طرح ایک افسر کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے تو روٹین کی تحت جس طرح گفتگو ہوتی ہے ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو چلیے جی ملتے ہیں۔ میرے سے پوچھا کیوں، میں کہا چلیں جی ملتے ہیں جا کے۔
اپنے لیفٹیننٹ زاہد صاحب ہمارے افسر ہیں اور اچھے تعلقات تھے، تو ظاہر بات ہے بیمار تھے، سی ایم ایچ میں ایڈمٹ تھے وہ، تو ہم سارے وہاں چلے گئے اور وہاں جا کے کرنل صاحب نے وہ کھیل کھیلا اور بریگیڈیئر صاحب پہلے ہی ان کو کہہ چکے ہوں گے، اور ایک اور کافی سینئر وہاں کوٹا فیکٹری میں ایک بڑے سینئر ڈاکٹر بھی تھے، اس کا بھی ان کو سپورٹ حاصل تھی، تو اس کی بھی کچھ تعلقات کے ذریعے ساری جب کاغذی کارروائی ہو گئی پوری طرح، مجھے معلوم بھی نہیں ہے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جا کے جب وہاں سی ایم ایچ کے اندر کلوز وارڈ کے اندر مجھے جب انہوں نے وہاں ایڈمٹ کرا دیا تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب انہوں نے کہا بھائی آپ یہاں لیٹ جائیں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، میں کہوں مجھے کیا ہے، کہتے ہیں بھائی آپ کو لایا گیا یہاں، ہم تو نہیں آپ کو لینے گئے تھے نا، آپ کے کرنل صاحب یہاں لے کے آئے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا وہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو مجھے عجیب لگا ایک دم پورا نقشہ اسلامی تاریخ کا اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا کہ واقعی بھائی توحید کی دعوت اٹھاؤ گے تو یہ بات تو سننا پڑے گی۔ حالانکہ اس وقت مجھے اتنی قرآن یاد بھی نہیں معلوم تھی، حدیث کا بھی اتنا مطالعہ نہیں تھا۔ کرنل نجم الحسن سے جو میں بات کرتا تھا وہ صرف ایمان عقیدے کی زور سے، اور بالکل سورہ فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ سر ہم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو جب اللہ کو کہہ رہے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر کہاں گیا یا علی مدد، یہ کہاں سے آ گیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اس کا وہ جواب ان سے بن نہیں پڑ پاتا تھا، لیکن زبردستی اس کو منوانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں مجھے یاد آ گئی، میں کہ یہ تو واقعی وہی بات ہے، ان کے عقیدے کے اندر واقعی خرابی ہے، اور واقعی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتابیں لکھے ہیں اور تقریر کی ہے بالکل صحیح کی ہے، اور وہ فوجی افسر تھے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یاد رکھیے فوجی افسر تھے، پاکستان فوج کے افسر وہ رہے ہیں میڈیکل میں، اور بہت ہی زبردست ڈاکٹر تھے، یقین کیجئے، بڑی ان کی خدمات ہیں، جنگوں میں جا کے انہوں نے یہ مرم پٹیاں کی ہیں فوجیوں کی، اور ساتھ ساتھ دعوت بھی دیتے رہتے تھے۔ لیکن اس انداز سے جب یونٹ میں دعوت دی گئی تو بہرحال اللہ کو یہی منظور تھا اور اللہ کا یہ منصوبہ تھا، جس انداز سے میں تو پوری طرح آج سے 38 سال پہلے جو کچھ ہوا، ہر جس انداز سے مالک مجھے آگے بڑھا رہا ہے ایمان عقیدے کے معاملے میں اور توحید کے معاملے میں اور رد شرک کے معاملے میں، مجھے پوری طرح محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو غالب کرے گا، اور بالکل میرا ایمان ہر واقعے کے بعد بڑا ہے۔ بہرحال وہاں انہوں نے علاج شروع کر دیا، جس طرح ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ کچھ ٹیبلٹس وغیرہ، بلکہ شروع میں انجیکشن بھی لگائے کچھ، اور یہ معاملہ اس طریقے سے چلتا رہا، اور 3 مہینے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مجھے میڈیکل بورڈ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ سب سے بڑا دکھ اور افسوس اصل میں والدہ صاحبہ کا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، عمر بھی اس وقت ان کی تقریباً 70-75 سال اس وقت ان کی عمر تھی، ابھی بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں، 100 کے قریب ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے رو رو کے ان کے آنکھیں تقریباً بہت ہی بینائی چلی گئی ہے، اور بعد میں انہوں نے بتایا ایک مرتبہ وہ مجھے ملنے آ رہی تھیں وہاں ہاسپٹل کے اندر، تو راستہ بھول گئیں اور چلتی گئیں پورے صدر کے پتہ نہیں کہاں کہاں چکر لگائے انہوں نے، پھر ایک کوئی فوجی جوان یونیفارم میں MP کے جس طرح ہوتے ہیں وہ ان کو نظر آیا، تو اس کو کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کے پاس مجھے لے چلو۔ یہ واقعہ میں جب بھی ان سے سنتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرا دل بھر آتا ہے کہ میری والدہ کے اوپر کیا کیا بیتی، باقی جو دوسرے لوگوں کے اوپر بیتی وہ بھی بہنوں کے اوپر، بھائیوں کے اوپر، اور قریبی جو لوگ تھے ان کے اوپر، اور خاص کر میری انگیجمنٹ بھی ہوئی تھی، وہ بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بلکہ دنیا دار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے تو خالص، حالانکہ ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن انہوں نے جو ہے رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بلکہ نہ ہی کسی ایمان عقیدے کی وجہ سے، بلکہ خالص افسری کی وجہ سے انہوں نے رشتہ یہ قائم کیا تھا، اور بڑی خوشی محسوس کرتے تھے۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں تو اللہ کے رحمت کے فرشتے آ گئے جب آپ رشتہ لے کے آئے، اور اپنی پوری برادری کو ناراض کر کے انہوں نے وہ رشتہ ہمیں دیا تھا، لیکن یہ معاملہ جب پیش آ گیا تو وہ تو کٹر قسم کے بریلوی نظریات کے حامل تھے، قبروں کے اوپر سجدے کرنے والے اور ناک رگڑنے والے، وہ تو کس طرح اس ایمان کی دعوت کو برداشت کر سکتے تھے، اللہ کا کوئی وقار نہیں ان کے دلوں کے اندر۔ تو بہرحال انہوں نے آہستہ آہستہ ذرا سرد موری کا مظاہرہ کرنا بھی شروع کر دیا، اور پھر جب میں بورڈ آؤٹ ہو گیا
تو پھر تو انہوں نے ایسا انداز اختیار کیا کہ میں نے بھی والدہ صاحبہ کو کہا، میں نے کہا ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور مجھے بھی ان لوگوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان عقیدے کی بات کو سننا نہیں چاہتے ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، تو یہ کس طرح گاڑی آگے چلے گی ہماری؟ تو لہٰذا بہتر ہے۔ اور میں نے بھی محسوس کیا، میں نے کہا دیکھو یہ میرے ایماندار ساتھی ہیں، کس قدر میرے سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ ہم جنس ہیں، یعنی میں بھی مرد ہوں وہ بھی مرد ہیں، رجل، تو یہ اتنی محبت کرتے ہیں، تو جب اسی عقیدہ ایمان کی کوئی مومنہ خاتون میری بیوی بنے گی تو وہ کتنی محبت میرے سے کرے گی ایمان عقیدے کی وجہ سے۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے کہا کہ میں نے اسی جماعت کے اندر کوئی نہ کوئی جو بھی اسی عقیدے کی کوئی خاتون ہوگی میں اس سے شادی کروں گا۔ تو اس سے دل کو بڑی اطمینان مجھے ملا، یقین کیجیے، بہت ہی حوصلہ میرا۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی، یا اللہ اپنی بندیوں میں سے ایک بہترین بندی کو میرا جیون ساتھی بنا دے، تاکہ یہ ایمان کا معاملہ اسی طریقے سے آگے چلتا رہے خوشی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعی دعاؤں سننے والا ہے، مجھے اس سے بہتر بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جو بہت ہی زیادہ ایمان عقیدے میں، بلکہ میرے سے بھی پہلے وہ اس ایمان عقیدے میں آئی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی دی، اور اولاد بھی ایسی دی کہ میں ایک دفعہ اسی ایمان عقیدے کی لذت کے اندر ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، جب میں نے ایک حدیث سنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے اور وہ ان کے اچھے طریقے سے پرورش کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آگے تو نہیں پوچھا، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ اگر ہم پوچھتے کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو نبی علیہ السلام یہی جواب دیتے کہ ایک بیٹی والا بھی اسی طریقے سے۔ تو ایسی دل کی کیفیت تھی، میں نے اللہ سے بہت ہی دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگی، حالانکہ اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے 3 بیٹیاں ضرور دینا۔ تو ایسا قبولیت کی کوئی گھڑی تھی کہ مالک نے 3 بیٹیاں دیں۔ جب پہلی بیٹی ہوئی، پھر دوسری بیٹی ہوئی، مجھے پوری طرح محسوس ہوتا میرے مالک کی دعا جو میں نے کی تھی قبول ہو رہی ہے۔ پھر تیسری بیٹی جب دی تو میرا دل خوشی سے باغ ہو گیا، الحمدللہ۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے چوتھی بیٹی دی، اور ظاہر بات ہے جس طرح ایک میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، پیار محبت کا، ہنسی مذاق کا بھی، تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ دیکھو میں نے تو ویسے 3 مانگی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ نے چوتھی بھی دے دی ہے، تو اگر چاہو تو یہ تم لے لو۔ تو کہتی نہیں میں تو بس بیٹا ہی لوں گی، یہ بھی آپ رکھ لیں۔ یہ خواتین کی تھوڑی کمزوری ہوتی ہے، ورنہ وہ دل کے اندر سے نہیں کہہ رہی تھی، وہ بھی اسی پیار محبت کے انداز میں کہہ رہی تھی، مذاق والے انداز میں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بعد میں نہ مانگنا۔ تو بعد میں ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا، اس کے بعد اولاد نہیں، تو بعد میں پھر 1.5 کے بعد یا 2-3 سال میں کہتے اچھا یہ چوتھی والی دے دو مجھے، یہ مجھے دے دو۔ میں کہنے اب نہیں ملے گی۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ بہرحال ایمان عقیدے کی باتیں چل پڑیں، پھر اپنے علاقے گجر خان اہلیان چکری وکیلاں کے ساتھ میچ پڑا۔ وہاں چونکہ بہت زیادہ شرک ہو رہا تھا، 5 درباروں کو وہاں پوجا جا رہا تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا تھا۔ سب سے بڑا ان کا جو بت قدا تھا، میں تو بت قدا کہتا ہوں، ان کی یہ مزار، یہ پوری طرح ان کے مندر ہیں جہاں اللہ کے علاوہ ان باباؤں کی پوجا ہوتی ہے، بتوں کی پوجا ہوتی ہے، صرف بت لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے بت کھڑے ہوتے ہیں اور ان مسلمانوں کے بت جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے بت کچھ نظر آتے ہیں، ان کے بت نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو بت ہے وہاں چکری وکیلاں تحصیل گجرخان، وہ بابا صاحب سبحان کا تھا۔ پھر یہ ایک نکروڑے والی سرکار تھی۔ ان کا آپس میں تھوڑا سا یہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ یہ جو بابا صاحب سبحان ہے نا، یہ تھوڑے سے شریف قسم کے بابا تھے، یہ بس کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، صرف نوازتے ہیں۔ اور نکروڑے والے جو ہے نا وہ تھوڑے سے غصے والے ہیں، وہ نوازتے بھی ہیں لیکن غصہ آ جائے تو پھر الٹی کلبازیاں بھی لگواتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہم نے بچپن سے سنی ہوئی تھی۔ جب ایمان عقیدہ سمجھ آیا تو میں نے کہا یہ سب جھوٹ اور بکواس اور ان لوگوں کے دماغوں کی خرابیاں، ان کے عقیدے کی خرابیاں ہیں۔ تو جب اس طریقے سے دعوت اللہ میں نے شروع کر دی وہاں چکری وکیلا میں، جمعے والے دن خاص کر جب یہ جمعہ پڑھ کے مرکزی، اس وقت ان کی ایک ہی مسجد تھی، تو بعد میں انہوں نے غصے میں آ کے اس کا نام بھی غوثیہ مسجد رکھا کہ ہم غوث کے دیوانے ہیں، عبد القادر جیلانی کے پروانے ہیں۔ انہوں نے اپنی مسجد کا نام ہی غوثیہ رضویہ رکھ دیا۔ تو وہاں سے جب جمعہ پڑھ کے باہر نکلتے تھے بڑا ہجوم ہوتا تھا شاہ شبیر کی دکان کے سامنے، تو وہاں میں کھڑا ہو کے تو تقریر کرتا تھا دعوت اللہ کی، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل کھول دیا تھا اور میں نے بہت ہی اچھے انداز سے یہ دعوت اللہ کرنا شروع کر دی۔
اور میں نے جب جیسے ہی ریٹائرمنٹ میری ہوئی تو میں نے اسی وقت بھی، حالانکہ اس وقت یقین کیجئے مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایک منظم جماعت موجود ہے، ڈاکٹر صاحب اپنے پیچھے ساتھی چھوڑ گئے ہیں، تو میں تو یہی سمجھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی دسمبر 1986 میں وفات ہو گئی ہے، تو اب ظاہری بات ہے یہ بھاری ذمہ داری میرے اوپر آن پڑی ہے، اور ہر مومن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچائے۔ تو میں نے بسوں کے اندر، ویگنوں کے اندر، راجہ بازار راولپنڈی میں نے دعوت اللہ بھی شروع کر دی، اور اس وقت حالانکہ مجھے یہ چیزیں معلوم نہیں تھی، تو جب مجھے تھوڑا سا معلوم ہوا تو ایک دفعہ ساتھی جا رہے تھے دعوت اللہ کے لیے، کہتے ہیں چلو جی دعوت اللہ کے لیے چلتے ہیں، تو میں کہا چلو جی، تو میں تو تقریریں حالانکہ کرتا رہا تھا، لیکن یہ دعوت اللہ، اس کو دعوت اللہ کا نام ہے اس انداز سے تقریر کرنے کو، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، تو میں کہا چلو جی۔ تو پہلے تقریر ایک ہمارے ساتھی نے کی وہاں جمعہ بازار میں، اسلام آباد میں جمعہ بازار لگتا تھا، تو انہوں نے تقریر کی، تو فوراً جس انداز سے انہوں نے تقریر کی میں کہا یہ تو وہی ہے جو میں بس میں کرتا ہوں یا چوکوں میں نے کی ہے، یہ وہی ہے نا۔ تو پہلی تقریر کے بعد میں نے کہا دوسری میں کروں، تو انہوں نے حیرانگی کے ساتھ کہا آپ کر لیں گے، چونکہ چند مہینوں کا معاملہ تھا، میں ان کا ساتھی بنا تھا اور قریب آیا تھا، اور پہلی میری دعوت اللہ کی تقریر میں شمولیت تھی، جو پروگرام ہوتا تھا، کہتے کر لیں گے، میں کہا کر لوں گا نا۔ تو دل میں کہہ رہا تھا یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا، حالانکہ میں پہلے سے کرتا ہوں یہ چیزیں۔ تو دوسری تقریر میں نے کی وہاں الحمدللہ اس بازار کے اندر، جمعہ بازار میں، تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، چل سو چل، باقی باتیں انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کے والوں نے، اہلیان چکری وکیلہ نے کیا وہ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی قسم میں آپ کو بتاؤں گا۔